آپ اپنی مرضی کے دین پر نہیں چل سکتے، اور تمہاری مرضی کے جو طریقے ہیں اس کا نام دین نہیں ہے۔ اگر ہم اپنی زندگیوں پر جھانک کر دیکھیں، غور کر کے دیکھیں، تو ہماری زندگیوں میں کتنی چیزیں ہیں جہاں ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر کچھ ایسے طریقے ہم نے اپنا لیے ہیں جس کا دین اسلام سے دور دور کا تعلق نہیں ہے، دین سے ہی اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ وہاں تو دین سے اس کا رشتہ تھا سابقہ دین سے۔ حضرت موسیٰ کی شریعت پر عمل کرنا چاہتے تھے، اللہ نے اجازت نہیں دی۔ تورات پر عمل کرنا چاہتے تھے، اللہ نے اجازت نہیں دی۔ اور موسیٰ علیہ السلام وہ جلیل القدر پیغمبر ہیں، قرآن میں سب سے زیادہ جن کا تذکرہ ہے، اور وہ نبی ہی کے طریقے پر چلنا چاہتے تھے، لیکن سابقہ نبی تھے، اللہ نے اجازت نہیں دی۔ پھر ہم کو کہاں سے اجازت مل گئی کہ ہم نانی کے، دادی کے، خاندان کے، علاقے کے رسموں رواجوں طریقوں پر زندگی گزار رہے ہیں؟ ہم کو بھی اجازت مل گئی ہے۔ حد یہ ہو گئی کہ غیروں کے طریقے تک ہماری زندگی میں آ گئے، وہاں نبی کے طریقے پر چلنے کی اجازت نہیں دی۔ پہلے جس نبی کو مانتے تھے اس نبی کے دین اور ان کی شریعت پر چلنے کی اللہ نے اجازت نہیں دی، تو ہمیں کہاں سے اجازت مل گئی کہ ہم خاندانوں کی رسمیں رواجیں ریتیں طور اور طریقے ہمارے سماج میں ہمارے گھروں میں ہم نے رائج کر رکھے۔ اللہ فرما رہے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے آؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے راستے پہ مت چلو۔ قرآن کے آنے کے بعد، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجے جانے کے بعد، اللہ نے یہ پسند نہیں کیا کہ کوئی محمد رسول اللہ کا طریقہ چھوڑ کر، کہ کوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ کر حضرت موسیٰ کے طریقے پر چلے، اس کو ہی گوارا نہیں کیا۔ قرآن کو چھوڑ کر تورات پر عمل کرنے کی اللہ نے اجازت نہیں دی۔ اور موسیٰ وہ جلیل القدر پیغمبر تھے جن کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے، اللہ سے براہ راست جو بات کرتے تھے۔ دوستو، ہم لوگوں کے لیے کہاں سے گنجائش نکل گئی کہ زندگی کے بہت سے کاموں میں نہ اللہ کا دیا ہوئے حکم کا کوئی لحاظ ہے، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کا کوئی لحاظ ہے۔ ٹوپی پہن لے، داڑھی رکھ لے، کرتا پیجامہ پہن لے، ہو گئے ہم لوگ دیندار۔ ٹوپی داڑھی کرتا پیجامہ کیا یہ دیندار ہونے کا ثبوت ہے؟ یہ ثبوت نہیں ہے، یہ دینداروں کا حلیہ ہے۔ یہ پہن لینے سے کوئی دیندار نہیں ہو جاتا۔ دیکھنا یہ ہے کہ زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق ہے یا نہیں ہے، زندگی کے طریقے نبی کے طریقوں سے میل کھاتے ہیں یا نہیں کھاتے ہیں۔ شادی بیاہ ہوتی ہے ہمارے گھروں میں، کتنا نبی کے حکموں کا لحاظ ہوتا ہے، کتنا قرآن کے حکموں کا لحاظ رکھا جاتا ہے، کتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں کا لحاظ رکھا جاتا ہے۔ اور یہ سب چیزیں چھوڑ کر بھی ہم پکے مسلمان ہیں، غیروں کے سارے طریقے ہم نے اپنے گھروں میں داخل کر دیے۔ مرد بھی منجا بیٹھتا ہے، کمال ہے، کمال کی بات ہے، مرد منجا بیٹھتا ہے، صرف ہاتھوں میں چوڑیوں کی کمی ہے۔ بے حیائی بے غیرتی کی نیچے گرنے کی کوئی سطح باقی نہیں رہی۔ مرد منجا بیٹھتا ہے، کوئی سطح باقی ہے نیچے گرنے کی؟ مرد مہندی لگاتا ہے، مرد مہندی لگاتا ہے، مہندی لگانا عورت ہونے کی علامت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک خاتون آئی تھی، کوئی چیز وہ پیش کر رہی تھی، تو حضور نے پوچھا یہ کس کا ہاتھ ہے؟ تو فرمایا گیا کہ خاتون کا ہاتھ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو مہندی سے رنگ لیتی تاکہ پہچانا جاتا کہ یہ خاتون کا ہاتھ ہے، یہ علامت بتائی گئی۔ اب بے شرمی کی حد یہ ہے مرد مہندی لگا کے پھر رہا ہے،
نہیں وہ امی بولے تھے، نہیں وہ ابا بولے تھے، نہیں وہ پھپھو بولے تھے، نہیں خالہ بہت ضد کرے تو لگا لیا۔ کہاں ہے ہماری زندگیوں میں دین؟ وہاں پر وہ صحابی حضرت موسیٰ کے دین پر چلنا چاہتے تھے، اللہ کی بھیجی گئی کتاب تورات پر عمل کرنا چاہتے تھے۔ اللہ نے گوارا نہیں کیا کہ محمد رسول اللہ کے آنے کے بعد ان کی لائی ہوئی شریعت کو چھوڑ کر اگر کوئی موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر بھی چلنا چاہتا ہے، ہمیں گوارا نہیں ہے۔ ہمیں نہیں گوارا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد کوئی حضرت موسیٰ کے طریقے پر چلے۔ موسیٰ اگرچہ کہ ہمارے جلیل القدر پیغمبر ہے، پھر بھی ہمیں محمد کے بعد کسی کا کوئی عمل گوارا نہیں ہے، اور ہمارے لیے اللہ گوارا کر لے گا۔ نانی کا طریقہ، دادی کا طریقہ، خاندان کا طریقہ، علاقے کا طریقہ گوارا کر لے گا یہ سب کچھ اللہ۔